السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 ہے، اور آج الحمدللہ ہم سورہ عبس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ عبس یہ مکی صورت ہے، اس کی 42 آیات اور 1 رکوع ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز پہلی 10 آیات پر بات چیت ہوگی۔ اللہ رب العزت ان آیات کا اور اس سورہ مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ چند صورتوں سے اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے عنوان سے عقیدہ آخرت سمجھا رہے تھے، ہماری تربیت فرما رہے ہیں، اور پھر قیامت کے عنوان سے انقلابات کا نظام سمجھاتے ہیں، اور پھر کائنات کا نظام سمجھاتے ہیں، مثالیں دے رہے ہیں، بڑے عقلی اور نقلی دلائل دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا جو تربیت کا انداز ہے، انسانیت کی تربیت کرتے ہیں، بڑا ہی خوبصورت ہے۔ چیزوں کو سائنسی انداز میں پیش کرتے ہیں، فکری اور علمی اصلاح اور تربیت کرتے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں اللہ رب العزت کہ ایک ایسا عملی نظام قائم ہو جائے جس میں معاشرہ اللہ سے جڑ جائے، انسانیت اللہ سے جڑ جائے، اور اللہ کی بالادستی قائم ہو جائے۔ رٹ اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے فکر اور فلسفے کی ہونی چاہیے۔ اور میرے عزیزو، رٹ بیانیے سے نہیں ہوتی، رٹ محض واض و نصیحت سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی تشکیل کرنی پڑتی ہے، اس رٹ کو قائم کرنا پڑتا ہے، اور وہ قائم کیسے ہوگی؟ وہ عملی نظاموں سے ہوگی۔ اس لیے اللہ کے جتنے بھی نبی تشریف لائے، آپ تاریخ پڑھ رہے ہیں، سچی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ وقت کے ظالم طاغوتوں نے، فرعونوں، نمرودوں، ابو جہلوں نے اور کیسر و کسریٰ نے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ آج کا وقت کا جو سامراج ہے، طاغوت ہے، امریکہ، اس کا حلیف بلاک مافیا پورا بین الاقوامی سطح پر اس نے ظلم کے نظام قائم کیے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ اللہ کا دین غالب ہو۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے اسکالرز، ہمارے مذہبی لوگ بیانیوں کو غلبہ سمجھتے ہیں۔ آج مساجد کے اندر یہی گفتگو ہو رہی ہے، رشوت کے خلاف ہیں، سود کے خلاف ہیں، برائیوں کو اچھالتے ہیں، اور ادھر سے سسٹم برائیاں پیدا کرتا ہے۔ ہم مسجد میں بیٹھ کے برائی کے خلاف بولتے ہیں، سسٹم برائی کا ہے، تضاد ہے دونوں میں۔ بالآخر ہمارا یہ مذہبی طبقہ اور اسکالرز اس سسٹم سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری یہ ڈیوٹی ہے، ہم لوگوں کو یہ بتا دیں یہ رشوت ہے، یہ سود ہے، یہ بد اخلاقی ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ مسئلہ ہوگا۔
میرے عزیزو، تاریخی سطح پر اگر آپ مطالعہ کریں گے تو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا وقت کے ظالم طاغوتی نظام سے مقابلہ ہوا ہے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا ہے۔ آج کی آیات توجہ سے سنیے اور دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں جب آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ نے دعوت کا آغاز کیا، تو یہ وہ دور ہے، یہ دور جماعت سازی کا دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ہیرے کو تلاش کر رہے ہیں۔ آپ ایک سچی جماعت تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وقت کے کفر اور شرک کے نظام کو، ظلم کے نظام کو ختم کر دو۔ پچھلی ابھی سورہ مقدسہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ڈیوٹی کیا لگائی تھی؟ اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کی طرف جائیے، وہ طاغوت ہے، وہ سرکش ہے، اس نے سر اٹھا لیا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی۔ وہاں پر بھی یہ گفتگو کی تھی، اس لیے عرض کرتے رہتے ہیں کہ توجہ رکھا کریں کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اور مکے کا خدا کون سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ ابو جہل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون هذه الامہ ابو جہل، اس دور کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے۔ قومی سطح پر اس نے ظلم کا نظام قائم کیا ہوا ہے، جو جی چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب اس کا نظام ٹوٹے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچی جماعت تیار کر رہے ہیں، اور اس سچی جماعت کی تیاری کے بعد آگے بڑھنا ہے۔ اس کے ارتقائی مراحل ہیں۔ ابھی دعوت کا دور ہے، آپ دعوت پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان آیات میں ان کا جو شان نزول ہے، سورہ عبس، عبس کا معنی ہوتا ہے تیوری چڑھانا، یعنی ماتھے پہ بل لے کے آنا۔ جب انسان غصے میں ہو تو اس کی باڈی لینگویج یہ ہوتی ہے کہ چہرے سے اس کے تاثرات نظر آتے ہیں کہ یہ بندہ غصے میں ہے۔ آپ بھی دیکھیں کسی کو غصے میں، جس سے آپ کا جب کوئی جھگڑا ہے یا ناراضگی ہے تو چہرے سے نظر آ جائے گا۔ تو یہ ہے عبس کا مطلب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں اس اشرافیہ سے گفتگو کر رہے ہیں، مکہ کی اشرافیہ سے، مکہ کے جو چند برسر آوردہ لوگ ہیں ان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس دوران آپ کی جماعت کا ایک ساتھی، آپ کا رفیق قار حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں، اور وہ کوئی اہم مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ تشریف لا رہے ہیں حضور کی مجلس میں، کوئی بڑی بات ہے، نبی نے صحابی ہیں، وہ تشریف لائے، اور ان کو تو نہیں پتہ کہ آگے کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، مکہ کے کوئی بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ وہاں داخل ہوئے، وہ اپنے انداز اور سوچ سے داخل ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری۔ کیوں؟ آپ بھی درست تھے، آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، یہ عام آدمی ہے، تو کہیں محسوس نہ کر دیں، یہ تو اپنا ساتھی ہے، اس کو بعد میں بھی یہ بات سمجھا لیں گے، مسئلہ کو پوچھنا چاہتا ہے یا ڈسکشن کرنا چاہتا ہے تو بعد میں بھی کر لیں گے۔ لہذا آپ نے اس کے آنے کو اچھا نہیں سمجھا، اور اس کا اظہار چہرے پہ آ گیا۔ میرے عزیزو، سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ رب العزت کی ادا پہ۔ اللہ کو یہ ادا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اچھی نہ لگی، اور ایک صحابی، عام صحابی ہیں، ابھی دور ہے دعوت کا، اس کو ترجیح دے دی، اور یہاں سے ایک اصول ارشاد فرما دیا بہت بڑا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے ہمارے لیے رہنمائی ہوتی ہے، اسوہ حسنہ ہے کہ لیڈر کبھی بھی اپنے ساتھی کو نظر انداز نہ کرے، یا
بڑے بڑے اگر کوئی اس کی مجلس میں سردار بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بظاہر سماجی سطح پر بڑے سمجھے جاتے ہیں، تو وہ ان کے مقابلے میں اس کو کم تر نہ سمجھے، یا کسی اعتبار سے بھی اس کی حوصلہ شکنی نہ کرے۔ میرے عزیزو، یہ عنوان ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا، اور پھر ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ بھی دیا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی، اور بڑی اہم گفتگو ہے، خصوصاً ان سچی جماعتوں کے لیے جو اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتی ہیں، جو جماعت سازی کے مرحلے سے گزر رہی ہیں، کہ ایک ساتھی کی، رفیق کار کی کتنی اہمیت ہے۔ اور یہاں بھی حضور نے کوئی اہمیت کم نہیں کی، صرف ایک انداز ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انداز سے ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان آیات کا جو تفصیلی اللہ رب العزت کے احکامات ہیں اور گفتگو ارشادات ہیں، کل کے درس میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔